الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عورتوں کا وراثت میں حق اور اس کی اہمیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے مردوں کے حصے رکھے ہیں، عورتوں کے بھی حصے رکھے ہیں، اور ہم عورتوں کو ان کا حق اکثر جو ہے نا گھروں میں نہیں دیا جاتا، بلکہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ معاف ہی کر دیں۔ ان کو پہلے مجبور کیا جاتا ہے، ان کو اس چیز کے لیے تیار کیا جاتا ہے، ان کا ذہن بنایا جاتا ہے عورتوں کا، بہنوں کا، کہ آپ نے بس معاف ہی کرنا ہے، چاہے خوشی سے کریں یا رسماً کریں یا مجبوری سے کریں۔ دیکھیں، ہم اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ حقیقت دیکھا جائے تو یہ معاف نہیں کرتی، یہ مجبور ہوتی ہیں، رسماً معاف کرتی ہیں، خوشی سے نہیں معاف کرتی۔ اصل ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ معاف کر دے، بھائیوں کو معاف نہ کریں تو بھائیوں کے گھر بھی آنا جانا ہے، ہو سکتا ہے شوہر طلاق دے دے یا کھلا لینی پڑے، تو عورت کہاں جائے گی؟ تو یہ ان کے آگے مجبوری ہوتی ہیں۔ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ ان کو کہہ کے جاتے ہیں، حالانکہ کہنا چاہیے کہ آپ حصہ لیں، تو ماں باپ ہوتے ہیں وہ اکثر کہہ دیتے ہیں آپ نے حصہ نہیں لینا۔ باپ فوت ہو گیا، ماں بھی زندہ ہے، ماں کہتی ہے بیٹیوں سے بھائیوں کو حصہ نہ لینا۔ تو یہ ظلم ہے، ماں باپ بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ ظلم کے کیسے ظلم ہے؟ ظاہری بات ہے، انہوں نے اولاد میں فرق کیا ہے، بیٹوں کو محبت میں زیادہ مال دے رہے ہیں، بیٹیوں کو پیچھے کر رہے ہیں، فرق کر رہے ہیں اولاد میں۔ تو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد میں فرق کریں، بیٹی کو اور نظر سے دیکھیں، بیٹے کو اور نظر سے۔ تو یہ مسئلے کو سمجھ لیں کہ یہ مجبور ہوتی ہیں، رسماً معاف کرتی ہیں، خوشی سے نہیں کرتی، تو یہ ظلم ہے۔ ان کا حق نہ دینا یہ ان کے اوپر ظلم ہے، جو روز قیامت اس کی ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا، بلکہ نیکیاں دینی پڑے گی۔ جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اگر کسی نے کسی کا حق مارا دنیا میں تو آخرت میں اس کو نیکیاں دینی پڑیں گی۔ یا پھر روز قیامت صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا، جس نے کسی کی ایک بالش زمین میں دنیا میں نہ حق لی تو روز قیامت 7 طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈالے جائیں گے۔ تو دیکھیں کتنی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے، اور اپنا حصہ تو رکھ رہے ہیں لیکن بہنوں سے معاف کروا رہے ہیں۔ حالانکہ اپنا حصہ دیں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اپنا حصہ دیں، بھائی اپنا حصہ نہیں دیتے، اکثر بہنوں کا حصہ مارا جا رہا ہے۔ اور بھی عورتیں ہیں، جیسے ماں ہے مرنے والے کی، اس کا بھی حصہ مارا جاتا ہے۔ بیوی ہے، بیوی اگر شوہر کی شادی ہوئی، بیوی ابھی اولاد نہیں ہے تو بیوی نے وفات کے بعد، شوہر کی عدت کے بعد آگے شادی کر لی، سمجھتے ہیں ان کا حصہ ختم، اس کا بھی حصہ مارا جا رہا ہے۔ دادی نانی کا حصہ مارا جا رہا ہے، یعنی کہ بہنوں کا بعض کا حصہ مارا جا رہا ہوتا ہے۔ تو بہت سارے بیٹیوں کے حصے مارے جا رہے ہیں، تو بہت سارے ایسے عورتوں میں وارث ہیں جن کے حصے مارے جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر بہنوں کے آپ سمجھ لیں، بہنوں کا، بیوی کا، اسی طرح مرنے والے کی ماں کا، ماں نہ ہو تو دادی نانی کے حصے ہوتے ہیں، شاید اس کو تو لوگ جانتے بھی نہ ہوں۔ تو یہ جن کے بھی کوئی حصے مار رہا ہے، روز قیامت ان کو ان کا حساب دینا پڑے گا۔ اور دیکھیں، اپنی یہ حقیر دنیا کی خاطر، اپنے بیوی بچوں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت خراب نہ کریں۔ کھانا بیوی بچوں نے بعد میں استعمال انہوں نے کرنا ہے، عذاب آپ نے بھگتنا ہے۔ تو اس لیے جیسے بھی اللہ نے رکھے ہیں، یہ آزمائش ہوتی ہے اللہ کی، جیسے بھی اللہ نے کسی کے حصے رکھے ہیں ان کے حصے ان کے حوالے کریں، ٹھیک ہے نا؟ ان کا حصہ ان کے حوالے کریں، یہ آزمائش ہے۔ اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ اگر کوئی اس طرح اللہ نے جو قانون یہ بنایا حصوں کا، اگر کوئی اس طرح تقسیم نہیں کرتا تو اس آخرت میں اس میں کتنی سخت وعیدیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ہی دیکھیں، اس میں عورت کے حق کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ نساء عورت کے نام کی صورت ہے جس میں عورت کے حصے رکھے گئے ہیں، اور اللہ نے کہا ہے کہ ان کو پہلے دیا جائے، پیمانہ اس کو بنایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کے حصے عورتوں کے، اکثر حصے عورتوں کے اللہ نے فرض کر دیے ہیں تاکہ ان کو پہلے دیا جائے۔ تو یہ دیکھیں ہر معاملے میں ان کے آگے رکھا ہے، بلکہ یہ قانون جو آیتیں نازل ہوئی ہیں اسی موقع پہ ہوئی ہیں کہ ایک عورت کا حق مارا گیا تھا، ایک عورت اور اس کے 2 بیٹیوں کو حق مارا گیا، تو اس موقع پر ہی یہ چیزیں رکھی آئیں، نازل ہوئیں۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عورتوں کے ہی حق میں یہ چیزیں نازل ہوئی ہیں۔ دوسری چیز یہ، خوشی سے کوئی بھی معاف اپنا نہیں کرتا، مال دیتا۔ یہ مال انسان اپنی اولاد سے بھی سمجھ لے زیادہ عزیز ہوتا ہے مال انسان کو، تو کوئی معاف نہیں کرتا۔ ہم اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اگر معاف ہی کرنا ہے تو بھائی اپنا حصہ معاف کریں، وہ تو کبھی نہیں کریں گے۔
تو بہنوں سے یہ توقع لگائی جاتی ہے. یہ سمجھ نہیں آتی ایسے کیوں ہوتا ہے کہ ان سے ہی یہ توقع لگائی جا رہی ہے. حالانکہ انسان کو مال زیادہ عزیز ہے. یہی عورتیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ معاف کر دیتی ہیں، اپنے گھروں میں جا کے تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے لڑتی ہیں، ٹھیک ہے نا، بلکہ چوری پہ بھی اتر آتی ہیں. شوہر اگر دوسری شادی کرنا چاہے تو یہی عورتیں مخالفت بھی کرتی ہیں مال ہی کی وجہ سے، تاکہ مال بانٹا نہ جائے. اسی طرح یہ عورتیں جب اکیلی ہوتی ہیں وراثت میں اور ان کا بھائی ساتھ نہیں ہوتا تو یہ ان کا سارا تو نہیں بنتا، یہ سارا لے لیتی ہیں. موقع ملتا ہے ان کو تو یہ کسی کا تو اپنا تو دور کی بات ہے، کسی کا بھی حصہ نہیں چھوڑتی. تو جب ان کو موقع ملتا ہے یہ کسی کا حصہ بھی کھانے پہ اتر آتی ہیں. تو ان عورتوں کے بارے میں کہا جائے یہ معاف کرتی ہیں، یہ بڑی ایک عجیب بات ہے. ہم اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. تو اس لیے ویسے بھی نبی علیہ السلام نے حدیث ہے کہ ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پہ اس کی دلی رضامندی، دلی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے. تب آپ خود حساب لگائیں کہ کیا مجبوری کو آپ خوشی کا نام دیں گے؟ یہ کوئی خوشی نہیں ہوتی، یہ مجبوری ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے جن کے بھی اللہ نے اس سے رکھے ہیں. آگے بھی ہم اس میں کچھ تھوڑا سا دیکھیں گے اس مسئلے میں.